سورہ آل عمران آیت نمبر 96 آپ حضرات کے پاس پارے کا پہلا پیج ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ چونکہ 2 دن سے ہو چکا ہے، ہماری بات چل رہی تھی کہ اس بیت اللہ شریف کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے بنایا اور لوگوں کے لیے بابرکت بنایا اور جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اس پر کل ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ یہ جو بیت اللہ شریف ہے اس کے اندر یا یہ جو مکہ مکرمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلی نشانیاں رکھی ہیں۔ اس بیت اللہ شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھلی نشانیاں رکھی ہیں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کھلی نشانیاں مثال کے طور پر یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حرم کو روز اول سے ہی کیا حرام قرار دے دیا ہے اور اس میں لوگ پرامن ہو کر رہتے ہیں، جیسا کہ آگے بھی آ رہا ہے۔ لیکن بیت اللہ شریف کی وجہ سے، بیت اللہ شریف میں رہنے کی وجہ سے یہ جو مکہ والے تھے ان کو خاص طور پر ایک امن حاصل تھا، خاص طور پر ایک امن حاصل تھا۔ وہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خود قرآن مجید میں فرمایا اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، کیا وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے اس کو حرم کو امن کی جگہ بنایا ہے اور اس کے ارد گرد لوگ جو تھے وہاں پر لوگ اچک لیے جاتے تھے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد جتنے بھی قبائل تھے یا سفر کے اندر جاتے تھے تو وہاں پر ڈاکو رہزن یہ لوٹ مار کیا کرتے تھے، بستیوں پر حملہ کر دینا، لوٹ مار کر کے لے جانا، لوگوں کو قتل کر دینا۔ لیکن اس حرم کی وجہ سے حرم کے اندر لوگ جو تھے یہ بڑے امن اور مامون ہو کر اور محفوظ ہو کر رہا کرتے تھے، کوئی ان پر حملہ نہیں کرتا تھا۔ اس کا حرم کا امن ہے یہ ہر ایک کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بٹھایا ہوا تھا۔ یہ ایک ان کی بڑی کھلی کیا ہے نشانیاں ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ان من جملہ نشانیوں کے ایک مقام ابراہیم بھی ہے۔ مقام ابراہیم، محترم سامعین کرام، اس مقام ابراہیم کی 2 تفسیریں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تفسیر تو حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ میں اپنی اولاد کو یہاں پر کیا ہے ٹھہرا رہا ہوں۔ تو مقام ابراہیم کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے سکونت کہہ لیجیے، جہاں انہوں نے اپنے اولاد کو یا وہاں پر ٹھہرایا، اور اس سے مراد یہ کہ
کہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ جو اپنی اولاد کے ٹھہرانے کی بات کی اور ساتھ ہی ان کے رزق کی بھی کیا کی بات کی، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہ باری تعالیٰ ان کو آپ نے خوب رزق عطا فرمانا ہے تاکہ یہ آپ کا شکر ادا کریں، اور یہ اس طریقے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے یہ ان کو رزق وافر مقدار میں عطا فرمایا۔ خود قرآن مجید 30واں پارہ سورہ قریش کی آیات میں آتا ہے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک کے اندر کھلایا اور ان کو دشمنوں کی دشمنی سے اور ان کی سازشوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہے پرامن بنایا، ہر طرح سے ان کو خوف سے نجات عطا فرمائی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو ایک مقام ابراہیم سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہاں پر ٹھہرایا، اور دوسرا مقام ابراہیم سے مراد یہ ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر سید حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے، بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے، اور یہ پتھر لفٹ کا کام دے رہا تھا۔ یہ اگر اوپر جانا ہوتا تھا تو یہ قدرتی طور پر اوپر چلا جانا، نیچے آنا ہوتا تھا تو نیچے آ جاتا، دائیں جانا ہوتا تو دائیں موو کر جاتا، بائیں اس طرح مطلب رائٹ لیفٹ بھی موو کرتا تھا، اپ ٹو ڈاؤن بھی یہ ہوتا تھا۔ ایک لفٹ کا کیا ہے کام دے رہا تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کے دوران جس پر کھڑے ہو کر تعمیر کیا، آج بھی وہ پتھر کیا ہے محفوظ ہے، جہاں پر سید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات کیا ہے ثبت ہیں، وہاں پر وہاں پاؤں کے نشانات بنے ہوئے ہیں۔ پہل یہ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل بیت اللہ شریف کے قریبی زمین پر یا اس کو رکھا ہوا تھا یہ وہاں پر، بعد میں اس کو ہٹا کر الگ سے کر دیا گیا۔ الگ سے کر دینے کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو تم نماز کی جگہ بنا لو، تو پھر اس کو وہاں سے ہٹا کر تھوڑا سا ایک سائڈ کے اوپر اس کو نصب کر دیا گیا، اور اب موجودہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر ایک خول سا چڑھا کر اس کو کیا کر دیا، محفوظ کر دیا ہے، تاکہ دوران طواف کرنے والوں کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو، اور اس کے اوپر ایک شیشے کا خول چڑھا دیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ خول بھی اس وقت آج سے کئی سال پہلے بڑے مہنگا اس وقت کے، یعنی کہ جب یہ بنایا تھا تو 35 لاکھ ریال میں یہ خرید کر لائے تھے۔ یہ جو خول اس کا اسپیشل امریکہ سے بنوایا تھا، اور اس کا جو شیشہ ہے موسمی اثرات سے بالکل اس کو کیا رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، اور یہ شیشہ بھی موسمی اثرات سے خود بھی محفوظ ہوتا ہے، اور یہ اس طریقے سے اس کو خول کے اندر لگایا ہوا ہے، اور زائرین وہاں پر اس کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا مقام ابراہیم کے اندر ایک اور مسئلہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جب انسان طواف کر لے تو طواف کرنے کے بعد ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب و طواف پڑھنی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ وہ مقام ابراہیم پر پڑھ لے، مقام ابراہیم پر کیا ہے یہ 2 نوافل ادا کرے۔ لیکن چونکہ آج کل بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور شرطے وہاں پر نہیں کھڑے ہونے دیتے، ٹھیک ہے، تو اب اس کا مطلب یہ کہ وہاں پر اگر کسی کو رش نہ ہو، موقع مل جائے تو طواف کے بعد کی 2 رکعتیں وہاں پڑھ لے، اور اگر رش ہو اور موقع نہ ملے اور شرطے بھی وہاں پر نہ کھڑے ہونے دو پولیس والے، تو وہ آپ پھر حرم کے اندر کسی جگہ پر بھی آپ پیچھے کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، برآمدوں میں جا کے پڑھ سکتے ہیں، جہاں صفا اور مروہ کے سعی کے لیے جاتے ہیں وہاں پر جا کر کیا ہے پڑھ سکتے ہیں، حرم کے اندر کسی جگہ پر بھی بیت اللہ شریف کے جو مسجد کے ادھر کہیں بھی وہ 2 نفل ادا کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ اس میں خوب نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں، اور من جملہ ان نشانیوں کے مقام ابراہیم بھی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، ومن دخلہ کان آمنا، کہ جو شخص اس بیت اللہ شریف کے اندر اس حرم کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ پرامن ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ جو حرم کا امن ہے یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روز اول سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے زمین و آسمان کی پیدائش کی، تخلیق کی، اس دن سے اس حرم کا یہ امن ہے، اس وقت سے یہ پرامن ہے۔ اور یہ اس کی ایک ایسی خوبی ہے کہ عرب کے لوگ
باوجود ہے کہ آپ اس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، وہ بھی اس حرم کی اس خوبی کا احترام کیا کرتے تھے۔ حرم کے اندر قتال اور لڑائی جھگڑا نہیں کیا کرتے تھے، بالکل نہیں۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ یہ جو خون کے پیاسے اگر ان کو اپنے باپ کا قاتل نظر آ جاتا کہ بھئی یہ میرے باپ کا قاتل ہے اور وہ حرم کے اندر ہوتے تو وہ آنکھیں نیچے کر کے چلے جاتے، اس سے کسی قسم کا تعرض نہ کرتے، کچھ بھی نہ کہتے، ٹھیک ہے۔ یہ احترام ان کا ان کے دلوں کے اندر شروع سے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے من جانب اللہ ڈالا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ اس حرم کے اندر نہ کسی کو قتل کیا جائے اور جو بھی داخل ہو جائے وہ امن کے اندر، حتیٰ کہ شکار آ جائے، شکاری آ جائے، کوئی بھی شکار آ جائے اس کو آپ مار نہیں سکتے، اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، حتیٰ کہ وہاں کے گھاس وغیرہ بھی اٹھا نہیں سکتے۔ آج کل کی ابھی جو موجودہ جو صورتحال ہے، کرنٹ صورتحال جو ہے، اس میں تو ظاہر ہے نہ وہاں پر کوئی ایسی گھاس ہے، نہ وہاں پر کوئی ایسا شکار آتا ہے، نہ کوئی اور لیکن حرم کا امن اب بھی کیا ہے ویسے کا ویسا برقرار ہے، ویسے کا ویسا ہی کیا ہے برقرار ہے۔ اسی آیت کے پیش نظر حضرات محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب کوئی آدمی مثال کے طور پر اگر وہاں پر کوئی جنایت کر دے یا کچھ تو اس کو حرم کے اندر کچھ نہیں کہیں گے، اس کو باہر لا کر جناب اعلیٰ کریں گے۔ اب اس سلسلے میں فقہائے کرام رحمہ اللہ کے اس آیت کو اور دیگر احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی اپنی اپنی رائے، اجتہاد، اپنا اجتہاد کیا ہے۔ جیسا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بیت اللہ شریف کے اندر حرم کے اندر رہتے ہوئے کسی کو قتل کر دے تو اسے اسی حرم کے اندر قتال ہے، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ہاں اگر باہر سے قتل کر کے آتا ہے تو پھر جب تک وہ حرم کے اندر ہے اس کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، اس کے لیے یہ کیا جائے گا کہ اس کے ساتھ کھانا پینا یعنی سوشل بائیکاٹ کر لیا جائے، اس کو نہ کچھ دیا جائے، نہ اس سے لیا جائے، نہ اس کو کھانے کی کچھ چیز دی جائے، تاکہ وہ مجبور ہو کر حرم سے باہر نکلے۔ جب وہ نکلے تو اس کو پھر اریسٹ کر کے پھر اس کے اوپر کیا ہے قصاص یا جو بھی بدلہ قانونی کارروائی اس کے اوپر کی جائے۔ جبکہ دیگر حضرات امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک ہے کہ اگر کوئی اندر رہتے ہوئے بھی کرتا ہے یا ویسے کر کے آتا ہے، ہر حالت میں اس سے کیا ہے جنایت کا بدلہ لازمی لیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب 1979 کے اندر جب وہاں پر کچھ فسادیوں نے حملہ کیا اندر اکٹھے ہو کے، آپ حضرات جو بڑی عمر کے وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو وہاں پر پھر جو گورنمنٹ نے ایکشن لیا وہ اسی قول کی بنا کے اوپر لیا کہ چونکہ انہوں نے کیا کہتے ہیں اپنا اسلحہ بھی اندر اکٹھا کر لیا تھا اور بیت اللہ شریف کے جو مینار تھے وہاں پر چڑھ کے انہوں نے وہاں سے فائرنگ بھی کی، لوگ بھی شہید ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر اب انہوں نے متفقہ طور پر کیا ہے وہاں کے جو علماء تھے انہوں نے فتویٰ دیا کہ ان کے خلاف اب کیا ہے کارروائی کرنا درست ہے، کارروائی کرنا کیا ہے درست ہے۔ تو پھر سعودیہ حکومت نے پھر ان کے خلاف کیا کی کارروائی کی۔ آپ حضرات مجھ سے زیادہ اس واقعے کو کیا ہے جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اور امام حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ قول یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی وہاں پر کسی کو قتل کر دے یا کچھ اس طریقے سے تو پھر اس سے کیا ہے اس سے نمٹا جائے گا، اس کو چھوٹ نہیں دی جائے گی، اس سے بدلہ لیا جائے گا، اس کے خلاف کارروائی گویا کہ قانونی کارروائی جو بھی کی جائے گی۔ لیکن بہرحال یہ حرم جو ہے یہ اپنے روز اول سے کیا ہے مامون ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو حرم ہے پہلے دن سے اس کے اندر قتال کرنا اور یہ سب کرنا ممنوع ہے، مجھ سے پہلے بھی اور میرے بعد میں بھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس آخری نبی کے لیے فتح مکہ اور یا اس موقع پر تھوڑی سی دیر کے لیے اس کی حرمت کو کیا کر دیا تھا، اٹھا دیا تھا دینی مصلحت کے طور پر، کہ جس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر قتال کیا اور اس کے بعد پھر جناب علیہ اس کی وہ کیا کر دی گئی حرمت کو برقرار رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واضح الفاظ کے اندر یہ فرمایا کہ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پر قتال کیا تھا تو یاد رکھو کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تھوڑی دیر کے لیے اس کو حلال کیا تھا، اس کے بعد پھر اس کی حرمت کو کیا ہے برقرار رکھا ہے۔ اس سے کوئی آدمی لے کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا تو لہذا میں بھی قتال کروں گا، یہ اس سے کوئی دلیل اور حجت نہیں پکڑ سکتا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے اندر یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کاٹ سکتے، یہ بھی نہیں کاٹ سکتے، حتیٰ کہ گھاس وغیرہ بھی نہیں کاٹ سکتے، اور کوئی شکار نہیں کر سکتے، جانور کو نہیں مار سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اذخر ایک وہاں کی گھاس تھی جو وہاں کے روزمرہ استعمال ہوتی تھی، بڑی کثرت کے ساتھ استعمال ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم اذخر کا استثناء کر دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الا الاذخر، کہ اذخر کا کیا کر دیجئے؟ استثناء۔ میرے خیال سے جو میں نے پڑھا اذخر، یہ جو ہے یہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازاروں کے اندر ایک ٹی ملتی ہے جس کو یہ لیمن گراس جس کو کہتے ہیں، لیمن گراس جس کو کہتے ہیں، غالباً یہ اذخر جو میں نے بعد میں بھی پڑھا تو یہ اذخر اسی لیمن گراس کو ہی کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ تو وہاں پر وافر مقدار میں ہوتی تھی اور ان کے گھروں کے اندر بھی اور چھتوں کے اوپر ڈالنے کی اور اس طریقے سے بہت سارے کام میں آتی تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کا کیا کر دیجئے؟ استثناء کر دیجئے۔ تو رسول اللہ سے فرمایا الا الاذخر، اس کا کیا کر دیا گیا؟ استثناء کر دیا گیا۔ تو بہرحال اس کی حرمت کہ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس کے اندر کیا داخل ہو جاتا ہے وہ حرمت والا ہے، وہ امن میں آ جاتا ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کا تعارض نہیں کیا جاتا، یہ اب تک کیا ہے برقرار ہے۔ باقی آخری چیز جو رہ گئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس کے متعلق انشاءاللہ کل اس کو بیان کیا جائے گا اور اس کی تفسیر کو مکمل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔